اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نشان عبرت کی طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین آدمی تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخی انسانی میں شاید قارون سے زیادہ کسی انسان کو دولت اور ثروت عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق شخص اور نیک انسان شمار کیا جاتا تھا، نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کے بچپن میں پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود پر ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ ذکر یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم سے زیادتی کی، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی، لہٰذا اس کے دل پر حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو کہ اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارے مال بھی لینا چاہتا ہے، فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جائے۔ ناظرین، قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے گا حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تب بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر یہ کام میں نے انجام دیا ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عورت کو میرے سامنے لایا جائے، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی۔ آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کے اس پار لا کر فرعونیوں سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ وہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر وہ عورت کانپنے لگی
اور اس مجمع میں اس عورت نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ پھر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھی تھے اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو وہ زمین پھٹ پڑی۔ قارون اور اس کے پیروکار اس زمین میں دھنسنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ زمین میں دھنسنے لگے۔ جب وہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین بند ہو گئی۔ قارون کے اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی جاتی ہیں۔ قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہیں گی۔